سائرن بجے گا اس وقت ہوائی حملہ ہو رہا ہوگا، تو آپ نے چھپ جانا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کس طرح چھپنا ہے، کہاں چھپنا ہے. لڑائی ظاہر ہے کہ لڑائی جو ہے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. ایسا چیز ہونی چاہیے کہ انسان اپنے بیٹھ کے کوئی بات کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کر لے. انڈیا بھی پاکستان بھی. اب میری عمر جو ہے وہ نیئرلی 74+ ہے، لیکن اب بھی میں کہوں گا جو ہے کہ جنگ سے لڑائیوں سے کبھی کسی قوم کے کسی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سلمان ہے اور ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح 6 ستمبر اور 1965 کی جو وار ہوئی تھی، جو ہسٹری ہے اور جو لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ ہم اپنے فادر سے آپ کو پوچھ کے ان کی زبانی بتائیں گے کہ جب وہ اس دور میں انہوں نے کس طرح سے یہ وار دیکھی، وہ وار کا اور اس دور کا وہ کیا ایکسپیرینس تھا 1965 64 63 کا. تو ہم ان سے لائیو سنتے ہیں اور یہ سٹوریز آپ کو سننے میں نہیں ملیں گی، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے وہ دور جو دیکھا اور وار کے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا، کس طرح سے آپ لوگ ذہنی کیا آپ کے اوپر کیفیت ہوتی تھی اور کیا کیا آپ لوگوں نے اس وار میں دیکھا. تو اب ہم آپ کو لائیو سناتے ہیں ابو کی زبانی کہ انہوں نے کس طرح سے وہ وار دیکھی اور کیا ایکسپیرینس کیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس 1965 کا وہ جو 6 ستمبر والا واقعہ تھا، آپ کی کتنی عمر تھی اور کیا کیا ایکسپیرینس کیا؟ جب یہ جنگ شروع ہونی تھی اس وقت میری عمر 18 سال تھی اور میں BSc فرسٹ ایئر 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. ہم واجد کالونی میں رہتے تھے C بلاک میں. رات کو اچانک ایک سوئے ہوئے تھے ہم لوگ. ایک ہماری جامع مسجد D بلاک تھی، وہاں سے اعلان ہوا کہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کے میدان میں چلے جائیں. سب اٹھ گئے. بڑے حیران ہوئے کہ اس وقت میری عمر کے لوگوں نے کسی نے نہ جنگ کا لفظ سنا تھا، نہ جنگ دیکھی تھی، نہ جنگ کے حالات دیکھے تھے. سب حیران تھے کہ ہوائی حملہ ہوتا کیا ہے. سب لوگ مسجد کی طرف بھاگے پوچھنے کے لیے کیا اعلان ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ہمیں تو خود پتہ نہیں ہے، بس یہ ہمیں کہا اعلان کر دیا، ہم نے کر دیا. خیر لوگوں نے کرنا کیا تھا، ہم نے بھی کیا کرنا تھا. گھر پریشان ذرا، اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے، سو کے اٹھے تھے تو ہم اپنے گھر میں آ گئے، انتظار کیا. لیکن اس وقت ابھی 3 ستمبر کی یہ بات ہے، اس وقت کوئی لڑائی کے حالات شروع ہوئے تھے. تو صبح کو پتہ چلا کہ انڈیا کا خطرہ ہے جنگ کا، تو احتیاط کریں، محتاط رہیں. پر پھر اس پر بات ذرا بھول گئے 1-2 دن کے لیے. اس کا باقاعدہ آغاز جو ہوا وہ 5 اور 6 ستمبر کی رات کو ہوا. آپ لوگ اس وقت لاہور میں واجد کالونی سی بلاک میں جو گھر تھے چھوٹے، ہاں ان میں گھر چھوٹے تو نہیں تھے، خیر ٹھیک تھے، تو اس میں رہتے تھے. وہ ہمارے والد صاحب کو ملا ہوا تھا، وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے. تو اس کے بعد پھر 5-6 ستمبر کی رات کو آغاز ہوا. صبح پتہ چلا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی فوج تقریباً لاہور کے قریب پہنچ چکی تھی. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ حیرانی کی بات ہے کہ خود آرمی انڈیا کے نے روک لیا اپنے آپ کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فوج اتنی غافل ہو کہ ہمیں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آئی. تو وہ اس خیال سے روک گئے کہ یہ ضرور کوئی پاکستان کی فوج کی چال ہے، انہوں نے ہمیں گھیرے میں لینا ہے جس میں ہم پھنس جائیں گے. جبکہ وہ خواب دیکھ کے آئے تھے کہ ہم نے صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنا ہے. اگر وہ اس پر عمل نہ کرتے، ڈرتے نہ یا نہ خیال کرتے تو وہ آ سکتے تھے. لیکن اللہ نے جو مدد کی ان کو وہیں روک لیا اور پاکستانی فوج کو پتہ چل گیا، وہ اس وہیں پر روک لیا گیا اور پیچھے کو دھکیلا گیا. تو تاثرات یہ ہیں کہ ہم لوگ صبح جب اٹھے تو خبر ملی. پریشانی ضرور تھی، کبھی جنگ سنی نہیں تھی، دیکھی نہیں تھی، حیرانی ضرور تھی، لیکن حوصلے ایسے تھے. میں حیران اس تمام لوگوں کے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس پریشانی کے عالم میں بھی اپنا کام اسی طرح کر رہے تھے، پھر رہے تھے، چل رہے تھے. اور یہ کہ اللہ کا کرم تھا کہ سب لوگوں کے جذبے بہت تیز تھے. پاکستانی فوج کے جذبے تو ویسے ہی تیز ہوتے ہیں. تو یہ حالات میں کسی نے گھبراہٹ نہیں کی، بلکہ لوگ انجوائے کر رہے تھے پریشانی کے ساتھ بھی کہ جہاں جہاں سائرن پھر بتایا گیا سائرن بجے گا اس وقت ہوائی حملہ ہو رہا ہوگا.
تو آپ نے لیے چھپ جانا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کس طرح چھپنا ہے, کہاں چھپنا ہے, کیا کرنا ہے, کہ کیا اس وقت حالات تھے. تو ہم ایک رینڈم قسم کے طریقے سے کبھی درختوں کے نیچے, جو لوگ ٹریفک جا رہے ہوتے تھے وہ درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے, جو لوگ گھروں میں تھے وہ کمروں کے اندر چلے جاتے تھے, لیکن پتہ نہیں تھا کہ حملے میں ہونا کیا ہے. تو اس طرح یہ کام پہ سائرن بجتے تھے, پھر بلیک آؤٹ ہوتا تھا. لوگ بڑے یہ نہیں کہ جی اس پر عمل نہیں کرنا, راستوں میں بھی بالکل رات کے وقت کوئی شخص کی وہ کوشش نہیں کرتا تھا لائٹ, بلکہ سگریٹ لائٹر بھی جلانے کی کوشش نہیں کرتا تھا, نہ گھر میں نہ باہر, بالکل گھپ اندھیرا ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا تھا, اپنی حفاظت تھی. جہاز اوپر سے گزرتے تھے, دردراہٹ ہوتی تھی سب, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمت بہت دی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے. پاکستانی فوج کو ترانوں نے وہ جرأت دی, وہ جذبہ دیا. ہم حیران ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی اور فوج بھی ان نغموں سے بہت ہی خوش ہوتے تھے اور جذبہ بھی ملتا تھا. اس کے مین محاذ تھے جو واگا تھا, یا سیالکوٹ تھا, یا باٹا پور تھا, کہ وہ یہ 3 میجر محاذ تھے جہاں لڑائی زوروں پر تھی. اور سب سے بڑا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ حیران کن ہے کہ سیالکوٹ کا ایک ایسا انڈیا نے حملہ کیا کہ جس کا پاکستان ایک مشکل میں اس وقت آ گیا تھا کہ اس کو پسمہ کیسے کرنا ہے. ان کے پاس اتنے ٹینک بھی زیادہ تھے, ان کے پاس فوج بھی زیادہ تھی, پاکستان پہ فوج اور اسلحہ بھی کام تھا, لیکن اللہ کی مدد بہت ضرور تھی اور جوانوں کا جذبہ بہت تھا. لیکن اسلحہ اور تعداد ضرور کم تھی, لیکن حوصلہ اور جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے کس طرح مقابلے کے سوچے. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ انہوں نے ٹینکوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو سیالکوٹ سیکٹر پر پاکستان کی طرف بڑھ رہی تھی. سیالکوٹ کا بچانا انتہائی مشکل تھا اس وقت, اس رات کو, لیکن پاکستانی فوج اپنے طور پر انہوں نے جو آرڈر ملا, انہوں نے سب نے اپنے جسم میں بم باندھ لیے اور بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. اب جب ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے تو ہندوستان کی فوج کیا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے مجبوراً وہ جانی مالی نقصان, سائرن ہوتا تھا, لوگ چھپ جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے یا درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جہاز گزر رہے ہوتے تھے, نظر آ رہے ہوتے تھے, پیچھے پاکستان کا جہاز بھی ہوتا تھا. بالکل جہاز خود دیکھیں, رات کو بم گرنے کی آوازیں آتی تھیں, لیکن اللہ کا کرم رہا, شہر کافی حد تک محفوظ رہے. ان کے بم جو ہے پتہ نہیں کہاں نکارے ہوتے تھے, اللہ خود ان کے بموں کو نکارا کہ ایسی جگہ پھینکتا تھا جہاں کو آبادی نہیں ہوتی تھی. اور دوسرا جو واقعہ ایم ایم عالم کا ہے وہ تو حیران کن ہے نا کہ اس نے جا کے غالباً پٹھان کوٹ تھا جو بیس ان کا, وہاں کھڑے طیارے جو لیس تھے اسلحہ سے ایئر فورس کے انڈیا کے, ان کو وہ تیار کھڑے تھے. جب کہ یہ گیا, اس نے جا کے ایسا وہاں پر حملہ کیا کہ ان کے سارے جہاز کو نکارہ کر کے اور بحفاظت اپنے ملک میں واپس آ گیا. جو وہ سب سے بڑا ایم اے عالم صاحب کا ایک کارنامہ تھا جو انہوں نے اللہ نے ان سے کروایا. ذہنی دباؤ یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں, کچھ نہیں تھی, کوئی ذہنی دباؤ نہیں تھا کوئی. حالانکہ یہ ہمارے عمر کے لوگوں کی پہلی جنگ تھی, اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. ہوائی حملے کا تو تصور ہی نہیں تھا. اس کے بعد انتظامات ہوئے, خندقیں کھودی گئیں, پھر بتایا گیا لوگوں کو اس کا کہ کس طرح حملے میں رکاوٹ کرنی ہے, آئندہ اگر انڈیا اس طرح حملہ کرے, اس طرح حرکت کرے تو کس طرح بچاؤ کرنا ہے. اس کے بعد سارا کچھ ہمیں پتہ چلا. اس وقت کوئی نہ, لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوئی پریشانی کے عالم نہیں تھا, خوش تھا اور انجوائے کر رہا تھا. جہازوں کو دیکھتا تھا, کوئی کہتا میں یہ کروں گا, جہاز کو میں یہ کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اپنی باتیں سب کیا کرتے تھے, اپنے گھر میں سب خوش تھے, لیکن ایک عمل ضرور تھا, اس پر عمل بھی کرتے تھے کہ ہاں اس طرح اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لڑائی ظاہر ہے کہ لڑائی جو ہے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, وہ کچھ بھی ہو کس طرح بھی ہو, اس میں ہر قسم کا نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا مالی بھی معاشی بھی ہر چیز کا نقصان تو ہوتا ہے. کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے کہ انسان اپنے بیٹھ کے کوئی بات کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کر لے. انڈیا بھی, پاکستان بھی, کوئی بھی ہے, تو ہر کسی چیز کا کبھی بھی حل جنگ نہ ہوتا ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ اب ہے. جب اب میری عمر جو ہے وہ نیئرلی 74+ ہے, لیکن اب بھی میں کہوں گا جو میں دیکھا کہ جنگ سے, لڑائیوں سے کبھی کسی قوم کے, کسی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک کہ بیٹھ کے اس کو سکون سے, تحمل سے اس پر سوچا نہ جائے, بات نہ کی جائے, ورنہ یہ سلسلہ جو ہے جنگ کسی چیز کا حل نہیں. یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. چلیں, تھینک یو سو مچ. اور اب ہم پارٹ 2 میں آپ سے سنیں گے کہ اس گھر میں یہ جو 1950 سے آپ لوگ رہ رہے ہیں, یہ کس طرح آئے تھے اور
کب آئے تھے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا بچپن گزارا، وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ